السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آج کی ویڈیو میں جس سیاح کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کو دنیا میگستھینیز کے نام سے جانتی ہے۔ میگستھینیز کو مغربی دنیا کا ہندوستان میں آنے والا سب سے پہلا سیاح سمجھا جاتا ہے۔ میگستھینیز چندرا گپت موریہ کے دربار میں یونانی حکمران سلیوکس اول کا سفیر تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی سیاحت پر آنے والا پہلا مغربی سیاح تھا جس نے اپنی مشہور ضمانت تصنیف انڈیکا میں اس وقت کے ہندوستان کی ایک دلکش تصویر پیش کی ہے۔ اس کی چندرا گپت موریہ کے دربار میں سفیر کی حیثیت سے تعیناتی کی صحیح تاریخ تو مورخین نے نہیں دی ہے، مگر وہ 298 قبل مسیح سے پہلے سلیوکس کی طرف سے ہندوستان میں سفیر مقرر کیا گیا تھا۔ مشہور یونانی مورخ آرین نے لکھا کہ میگستھینیز آراکوزیا میں رہتا تھا۔ اس نے ہندوستان میں اپنی سیاحت کا احوال اپنی کتاب انڈیکا میں درج کیا ہے۔ اگرچہ کتاب اپنی اصل حالت میں تو موجود نہیں، مگر اس کے اقتباسات دوسرے یونانی مورخین کی کتابوں میں محفوظ رہ گئے ہیں۔ میگستھینیز نے چندرا گپت موریہ کی وسیع سلطنت میں جو کچھ مشاہدہ کیا وہ اس دور کے ہندوستان کے بارے میں جغرافیائی، سیاسی اور معاشیاتی طور پر انتہائی بیش قیمت معلومات ہیں۔ میگستھینیز کی نظر گہری اور انتہائی نکتہ رس تھی۔ اس نے جو کچھ لکھا انتہائی اہم اور سوچ سمجھ کر لکھا۔ میگستھینیز نے ایک مدت تک دارالحکومت پاٹلی پترا پٹنہ میں قیام کیا اور اپنا تمام وقت ہندوستان کے جغرافیہ، پیداوار اور نظم و نسق کے متعلق اپنی بیش بہا کتاب تالیف میں صرف کیا۔ اس کی یہی تالیف زمانہ حال تک سب سے زیادہ مستند کتاب خیال کی جاتی ہے۔ اگرچہ بسا اوقات سنی سنائی باتوں کو لکھ لینے سے اسے مغالطہ ہوا، لیکن اس کے باوجود میگستھینیز ان معاملات کے متعلق جو خود اس کی آنکھوں کے سامنے پیش آئے ایک نہایت سچی اور معتبر سند ہے۔ چندرا گپت موریہ کے فوجی اور ملکی انتظام کے متعلق اس کا صاف اور روشن بیان بلا تعمیل صحیح اور درست مانا جاتا ہے۔ انڈیکا کے اقتباسات اتنے مفصل ہیں کہ موجودہ زمانے کا قاری بعض امور میں چندرا گپت موریہ کے زمانے کے معاملات سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مورخین کچھ سوالات کا جواب نہیں دے سکے۔ مثلاً کیا میگستھینیز چندرا گپت موریہ سے ذاتی طور پر ملا تھا؟ یونانی تواریخ میں اسکندر اعظم کا ہم عصر ہندوستانی حکمران ایک سندرکوٹ نامی شخص کو دیا گیا ہے۔ ایک مغربی محقق میکس مولر نے سندرکوٹ کو میگستھینیز کا چندرا گپت موریہ قرار دیا ہے، جس کی تاجپوشی 320 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ تاہم ہمیں انڈیکا کے اقتباسات میں کہیں چندرا گپت موریہ کے مشہور مشیر کوتلیہ، جسے چناکیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا ذکر نہیں ملتا، جو اس کے عہد کی مشہور شخصیت تھا۔ انتظامی امور کے متعلق میگستھینیز نے صرف پاٹلی پترا کے میونسپل انتظام کی تفصیلات قلم بند کی ہیں۔ تاہم ہم آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سلطنت کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی دارالحکومت کے نمونہ پر ہی انتظام رائج ہوگا۔ میگستھینیز ہمیں بتاتا ہے کہ شہر کا انتظام 6 بورڈوں کے ایک کمیشن کے ماتحت تھا، جن میں سے ایک کے 5 رکن ہوتے تھے۔ کاریگروں کی مزدوری تک بھی یہی بورڈ مقرر کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی کاریگر کا ہاتھ توڑتا تو اس کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ چونکہ سلطنت کافی وسیع تھی، اس لیے انتظامی سہولت کی بنیاد پر اسے کئی صوبوں میں منقسم کر دیا گیا تھا۔ اندرونی صوبے براہ راست راجکماروں، شہزادوں کے سپرد ہوتا تھا۔ میگستھینیز اور کوتلی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ موریہ سلطنت کا ضابطہ فوجداری انتہائی سنگین تھا۔ عام طور پر ملزموں کو جرمانے کی سزا دی جاتی تھی، دروغ گوئی پر ہاتھ کاٹنے کی سزا رائج تھی۔ مزید برآں ملزمین و مجرمین سے اقبال جرم کرانے کے لیے جسمانی اذیت دی جاتی تھی۔ میگستھینیز نے ہندوستانی سماج کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ وہ ہندوستانی سماج کو 7 طبقات یا 7 ذاتوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا طبقہ یا ذات فلسفیوں کی تھی، یہ تعداد میں بہت کم تھی، لیکن زیادہ عزت و احترام اسی کا کیا جاتا تھا۔ عام طور پر اس طبقے میں برہمن اور سنیاسی لوگ شامل تھے۔
दूसरा तबका काश्तकारों का था जो तादाद में ज़्यादा थे। तीसरा तबका शिकारियों और चरवाहों का था। चौथे तबके में ताजिर और व्यापारी, कारीगर और हुनरमंद शामिल थे। छठे तबके में और सातवें तबके में जासूस और मशीर आते थे, जबकि पांचवा तबका फौजियों या छतरियों का था। मेगास्थनीज के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी शान शौकत से ज़िंदगी गुजारता था। इसने अपने रहने के लिए एक आलीशान महल तमीर किया हुआ था। इस महल की ज़बाइश तलाई स्तूनों से की गई थी। चंद्रगुप्त के महल में तकरीबन 100 सतून थे। बहरहाल अगर मेगास्थनीज की किताब इंडिका के इक़्तिसाबात मौजूद ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य के अहद की तफसीलात इस कदर शानदार हमें मुयस्सर नहीं हो सकती थी। इसलिए हमें मेगास्थनीज की खिदमात का जो उसने इंडिका में दर्ज की उसका हमें उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी बदौलत ही हमें उस वक्त के बारे में इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।